هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ ذی الحجہ کا مہینہ بہت زیادہ احترام والا مہینہ ہے۔ اسی طرح ذی الحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے، جو پہلے 10 دن ہیں، یہ انتہائی خاص ہیں۔ پورے سال میں 2 عشرے بہت مشہور ہیں احادیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں۔ ایک عشرہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے، رمضان کا آخری عشرہ وہ بھی بہت مشہور ہے اور بہت خاص ہے۔ اسی طرح ذی الحجہ کا پہلا عشرہ وہ بھی بہت خاص ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشر الاضحیٰ افضل ایام السنۃ، ذی الحجہ کا پہلا عشرہ تمام سال میں سب سے افضل ہے۔ ذی الحجہ کے پہلے عشرے کو جو عظمت حاصل ہے، ذی الحجہ کے پہلے عشرے کا جو مقام اور مرتبہ ہے، ما بقیہ پورے سال کا وہ مقام اور مرتبہ نہیں ہے، کسی اور عشرے کو وہ فضیلت حاصل نہیں ہے۔ یہاں پر علماء یہ بات فرماتے ہیں رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتیں پورے سال میں سب سے افضل ہے، رمضان کے آخری عشرے کی راتیں افضل ہے، لیکن ذی الحجہ کے دن پورے سال میں سب سے افضل ہے۔ رمضان کے آخری عشرے سے بھی افضل دنوں میں ذی الحجہ کے دن ہیں۔ بہرحال یہ بڑے خاص دن ہیں، اور قرآن کریم میں بھی اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ سورہ فجر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کے وقت کی، اور مفسرین فرماتے ہیں یہ فجر کے وقت سے مراد عید الاضحیٰ کا وقت فجر ہے، عید الاضحیٰ کی فجر کی نماز اور فجر کا وقت ہے۔ ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ جن چیزوں کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں وہ چیزیں کوئی معمولی نہیں ہوتی، کچھ نہ کچھ اس کی فضیلت اور اہمیت ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ اس کی خصوصیت ہوتی ہے، تبھی ہی اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جن 10 راتوں کی قسم کھائی گئی وہ 10 راتیں ذی الحجہ کی عشرے کی راتیں ہیں۔ ان 10 راتوں کے اللہ تبارک و ذی الحجہ کے 10 راتوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1 مہینے کے لیے کوہ طور پر بلایا۔ جب بنی اسرائیل فرعون کے ظلم سے نجات پا گئے، بنی اسرائیل نے مطالبہ کیا کہ ہمیں کوئی کتاب دی جائے، ہمیں احکام دیے جائیں تاکہ ہم اس پر عمل کریں۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینے کے لیے کوہ طور پر بلایا، اور پہلے 30 دنوں کے لیے بلایا۔ 30 دنوں کے لیے بلانے کے بعد 10 دن اور بڑھائے گئے، 10 دنوں کا 10 راتوں کا اضافہ کر کے پورے 40 دن مکمل کیے گئے۔ سوال یہ ہے کہ جو 10 دن بڑھائے گئے وہ 10 دن کون سے 10 دن ہیں؟ اس سلسلے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ 10 دن جو بعد میں اضافہ کیے گئے، بعد میں 10 دن بڑھا کر پورا چلہ کیا گیا، وہ 10 دن ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے۔ بہرحال ذی الحجہ کا پہلا عشرہ بہت خاص ہے، اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام ایام میں اللہ تعالیٰ کو ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی عبادات زیادہ پسند ہیں۔ تمام ایام میں اللہ تعالیٰ کو ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی عبادات سب سے زیادہ پسند ہیں، اور یہ بھی بات روایت میں موجود ہے
ابن ماجہ کی روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذی الحجہ کے پہلے عشرے کا ایک روزہ 1 سال کے برابر درجہ رکھتا ہے، 1 دن کا روزہ 1 سال کے برابر ہے۔ اسی طرح ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی ہر رات شب قدر کے برابر کا درجہ رکھتی ہے۔ اسی لیے بعض علماء، ایک بہت بڑے عالم کا یہ معمول ملتا ہے کہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کے بعد وہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے کا بھی اعتکاف کرتے تھے، اگرچہ کہ اس کا اعتکاف سنت مستحب کچھ نہیں ہے، چونکہ عبادت کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، بڑا خاص عشرہ ہے، اس لیے وہ عالم اس عشرے کا بھی اعتکاف کرتے تھے اس کی اہمیت کے پیش نظر۔ بہرحال آخری عشرہ یہ خاص عبادات کا عشرہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتلایا کہ اس عشرے میں کون سی عبادات زیادہ کی جائیں۔ فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّحْلِيلَ، اس عشرے میں زیادہ سے زیادہ کلمہ طیبہ کا ورد کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ تکبیر کہی جائے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی کے نعرے لگائے جائیں، اور اس عشرے میں زیادہ سے زیادہ تسبیح کی جائے۔ بعض علماء فرماتے ہیں اس عشرے کو پورے سال میں سب سے افضل عشرہ قرار کیوں دیا گیا، اس عشرے کی کیا خصوصیت ہے؟ تو جواب دیا گیا اس عشرے کو وہ خصوصیات حاصل ہیں جو تمام سال میں کسی عشرے کو حاصل نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس عشرے میں اتنی عبادات اللہ نے جمع فرمائی ہیں، اتنی عبادات کسی اور 10 دن میں پورے سال میں نہیں ملتی۔ اسی عشرے میں نمازیں بھی ہوتی ہیں، اسی عشرے میں روزے کا بھی حکم ہے، اور اسی عشرے میں کلمہ طیبہ کا بھی ورد کا اہتمام کا حکم دیا گیا، اسی عشرے میں حج بھی کیا جاتا ہے، اسی عشرے میں تکبیر تشریق بھی پڑھی جاتی ہے، اسی عشرے میں قربانی بھی ادا کی جاتی ہے، اور اسی عشرے میں تلبیہ بھی پڑھا جاتا ہے، اسی عشرے میں عیدین کی فضیلت والی رات بھی ہے۔ بہت ساری عبادات اس عشرے میں جمع ہیں، اتنی عبادات پورے سال میں کسی اور 10 دن میں جمع نہیں ہیں۔ بہرحال یہ بڑا خاص عشرہ ہے، اس کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے، جتنا ہم سے ممکن ہو عبادات کا اہتمام کریں، فرض نمازوں کے علاوہ سنت اور نوافل اگر ممکن ہو تو تہجد کا اہتمام بھی کریں۔ اسی طرح جہاں عبادات کا اہتمام خاص لمحات میں خاص اوقات میں کرنا چاہیے، وہیں گناہوں سے بچنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔